الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ اپنے درس کا آغاز کریں، کیونکہ یہ آج آخری درس ہے، اور اس سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تمام ان افراد کا کہ جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہم خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں مدرسہ القائم کا کہ جنہوں نے پورے ماہ مبارک رمضان اپنے تمام تر ذرائع ابلاغ سے، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، ہمارے اس پروگرام کو نشر کیا، اور خداوند کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس صحیح کو خداوند کریم ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ ساتھ ہی ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے پروگرام کی ابتدا میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 10 سے 15 منٹ آپ کے لیں گے، لیکن بہت سے پروگرام جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے، بلکہ 20 یا 25 منٹ یا حتیٰ 30 منٹ سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ مطالب بہت اہم تھے جن کو بیان کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اگر ان کو بیان نہیں کیا جاتا تو وہ جو درس کا مقصد تھا وہ ادھورا رہ جاتا، لہٰذا ہم بہت ہی معذرت خواہ ہیں اپنے سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے کہ جن سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم 10 سے 15 منٹ میں اپنا پروگرام ختم کر دیں گے، لیکن ہم نہیں کر پائے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں کل 37 سورے شامل ہیں، جن میں سب سے پہلی سورہ سورۃ النبأ ہے کہ جس کی کل 40 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں خبر عظیم یعنی قیامت کا تذکرہ ہوا کہ جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں اور جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور شک میں مبتلا ہیں۔ پھر خداوند کریم نے کائنات کے نظام کو اور اس کی خلقت کو دلیل بنایا معاد کے اوپر، دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر، قیامت کے اوپر، کہ جب خداوند کریم اس نظام کو، اس دنیا کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ خلق کر سکتا ہے تو پھر خداوند کریم کیوں کر قادر نہیں ہے کہ اس دنیا کو ختم کر کے دوبارہ ایک دنیا کو خلق کرے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قیامت کے برپا ہونے اور اس کی ہولناکی کا تذکرہ کیا، کفار کے عذاب کا تذکرہ کیا جو حساب و کتاب پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اور دوبارہ خداوند کریم نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ جس دن ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے اور کسی کو گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جس کو خدائے رحمان گفتگو کی اجازت دے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ نازعات ہے کہ جس کی کل 46 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں خداوند کریم نے چند قسمیں کھا کر قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا اور فرمایا کہ کفار دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو فقط ایک حکم صادر ہونے کی دیر ہے، تم سب کے سب ہماری بارگاہ میں اٹھ کھڑے ہوگے، یعنی ایک حکم پر اور ایک فرمان پر تم سب کے سب جو ہے وہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا، اور آسمان کی خلقت کا تذکرہ ہوا، اور زمین کو پھیلائے جانے کا تذکرہ ہوا جس کو دہو الارض کہا جاتا ہے، جو کہ 25 ذوالقعدہ جس کی تاریخ بتائی جاتی ہے، جو انتہائی بابرکت دن ہے کہ جس دن خداوند کریم نے خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کو پھیلایا۔ تو دہو الارض کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا، اور زمین کے اوپر ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑی، اور زمین سے ہم نے پانی نکالا، زمین سے ہم نے نباتات نکالا۔ یہ تمام تر کام ہم نے کیوں کیے؟ تاکہ انسان اس دنیا سے اپنی آخرت کو کما سکے۔ پھر خداوند کریم نے دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا، اور جو اپنے رب سے ڈرے اور اپنی ہوائے نفس کی مخالفت کرے، خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر آخری آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ قیامت کا علم فقط اللہ کے پاس ہے اور قیامت بہت نزدیک ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ عبس ہے کہ جس کی کل 42 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو مومن ثروت مند ہیں ان کو ان مومنین پر جو کہ تنگ دست ہیں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور قرآن جو ہے وہ ایک نصیحت ہے، پس جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے نصیحت حاصل کرے۔ اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل میں خداوند کریم کا محتاج ہے، یہاں تک کہ اپنے کھانے پینے اور اپنے سانس لینے میں بھی خداوند کریم کا محتاج ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہوا کہ جس دن انسان اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے یعنی اپنے اولاد اور اپنی بیوی سب سے فرار اختیار کرے گا، اپنے دوست سے بھی فرار اختیار کرے گا، یعنی ہر شخص کو اس دن اپنے نفس کی پڑی ہوگی، ہر نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اور پھر کچھ چہرے قیامت کے دن خوش و خرم ہوں گے اور کچھ چہروں پر پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اس کے بعد اگلی جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ تکویر ہے کہ جس کی کل 29 آیتیں ہیں۔
اس سورہ میں خداوند کریم نے قیامت کی نشانیوں کو اور قیامت کے احوال کو ذکر فرمایا کہ قیامت کی نشانی جب قیامت آئے گی تو سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے گریں گے، پہاڑ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، زمین جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ وحشت زدہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قرآن مجید کی عظمت اور جناب جبرائیل علیہ السلام کی عصمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ عظمت والے رسول کا کلام ہے، یعنی جبرائیل کا کلام ہے، اور جو جناب جبرائیل وہ ہیں کہ جو اللہ کے اطاعت گزار بھی ہیں اور اللہ کے امین بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو تمہارا صاحب ہے یعنی ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ عالمین کے لیے ذکر ہے، پس جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ انفطار ہے کہ جس کی کل 19 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں قیامت کا ذکر ہوا، قیامت کے وقت جو واقعات برپا ہوں گے ان کو بیان کیا گیا، اور انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ جو ہے وہ ابرار کا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے فجار کا ہے۔ ابرار یعنی نیکوکار کا گروہ اور دوسرا فجار یعنی فاسق اور فاجر افراد کا گروہ، اور پھر دونوں کی عاقبت ذکر ہوئی، اور اس بات کا تذکرہ ہوا کہ جو کرام الکاتبین ہیں، جو 2 فرشتے ہیں، وہ مسلسل انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ بد ہوں، وہ انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اگلی سورہ مبارکہ مطففین ہے کہ جس کی کل 36 آیتیں ہیں۔ ابتدائی 3 آیت میں خداوند کریم نے کم فروشی یعنی ناپ تول میں کمی اور کم بیچنے کی مذمت کی اور اس کو گناہ عظیم شمار کیا، اور فرمایا کہ یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں در حقیقت یہ روز جزا پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی یہ ایمان نہیں رکھتے کہ ان کو اس دنیا کے بعد کسی کے آگے کھڑا ہونا ہے، کسی کے آگے حساب و کتاب دینا ہے، لہٰذا یہ دنیا میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے 2 گروہ یعنی فجار اور ابرار کا تذکرہ کیا کہ اس دنیا میں جو فاسق و فاجر افراد ہیں وہ نیک افراد کا یعنی ابرار کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت میں جو مومنین ہیں وہ کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ اگلی سورہ مبارکہ انشقاق ہے کہ جس کی کل 25 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا بھی جو اصلی محور ہے وہ معاد اور دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یعنی قیامت اور قیامت کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں آخرت کے جو حوادث ہیں، حادثات ہیں، ان کی منظر کشی کی گئی ہے اور لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، ایک اصحاب یمین کہ جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک دوسرے اصحاب شمال کہ جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ بروج ہے کہ جس کی 22 آیتیں ہیں۔ ابتدا میں خداوند کریم نے آسمان اور روز قیامت کی قسم کھائی اور اصحاب اخدود کا تذکرہ کیا۔ یہ اصحاب اخدود وہ لوگ ہیں کہ جو مومنین کو اذیت دیا کرتے تھے اور آخرت میں جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ آتش جہنم کو قرار دیا گیا۔ پھر مومنین کی آخرت میں جزا کا تذکرہ ہوا اور خداوند کریم کی صفات اور اس کے افعال کا ذکر کرتے ہوئے خداوند کریم نے قوم فرعون اور قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور پھر خدا کے علم کا تذکرہ ہوا کہ اس کا جو احاطہ علمی ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ انسان کی نیتوں سے بھی واقف ہے، اور پھر خداوند کریم نے آخر میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ طارق ہے کہ جس کی کل 17 آیاتیں ہیں، اور اگر اس سورہ کا جائزہ لیا جائے تو اس سورہ میں 2 محور پر گفتگو ہوئی ہے، یعنی 2 اصلی محور ہیں جن پر اس سورہ میں گفتگو ہوئی ہے۔ ایک جو ہے وہ معاد ہے اور دوسرا جو ہے وہ قرآن مجید کی عظمت ہے، اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہر نفس پر ایک حافظ اور ایک نگہبان ہے، یعنی ہر نفس پر ہم نے ایک فرشتے کو موکل کیا ہوا ہے جو اس کے اعمال کو لکھ رہا ہے، اور انسان کی خلقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جب ہم انسان کی پہلی پیدائش پر قدرت رکھتے ہیں تو اسے دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں کر ہم قادر نہیں ہوں گے۔ دوبارہ خداوند کریم نے کچھ قسمیں کھا کر قرآن کی عظمت کو بیان کیا اور کفار کے لیے جو خداوند کریم نے عذاب تیار کر رکھا ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ اعلیٰ ہے کہ جس کی کل 19 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں خداوند کریم نے اپنی 7 صفات کو گنوایا، یعنی ابتدائی آیات میں خداوند کریم نے اپنی 7 صفات کو بیان کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ پروردگار کے ذکر کرتے رہیں، اور ان کو پروردگار کے ذکر کرنے کی تلقین کی گئی، اور پھر انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ایک وہ جو شقی اور بدبخت ہیں۔ شقی اور بدبخت افراد کی عاقبت ذکر ہوئی، اور جو تہذیب نفس کرنے والے ہیں یعنی پاک اور پاکیزہ رہنے والے ہیں ان کی کامیابی کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ غاشیہ ہے کہ جس کی کل 26 آیتیں ہیں۔
اس سورہ میں خداوند کریم نے جنت کا تعارف کروایا اور اس کی نعمتوں کا احوال بیان ہوا، اور دوزخ اور اس کے عذاب کا تذکرہ ہوا، اور خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا اور توحید کی نشانیوں کو پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہوا اور ان کے فرائض منصبی بیان ہوئے، اور آخر میں خداوند کریم نے کفار کو اپنے عذاب سے ڈرایا اور کفار کی عاقبت اور مومنوں کے اجر کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ فجر ہے کہ جس کی کل 30 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں قوم عاد اور ارم ذات العماد یعنی وہ قوم جو کہ اونچے اونچے ستون بنایا کرتی تھی، قوم سمود، قوم فرعون، ان تمام قوموں کی سرکشی اور طغیانی کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ انسان کو 2 طریقے سے آزمایا جاتا ہے، نعمتیں دے کر بھی آزمایا جاتا ہے اور نعمتوں سے محروم رکھ کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہوا اور پھر اس بات کو بیان کیا گیا کہ کفار جب قیامت کے آثار دیکھیں گے تو پشیمان ہو جائیں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ پشیمانی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اگلی سورہ سورہ مبارکہ بلد ہے کہ جس کی کل 20 آیتیں ہیں۔ اس میں شہر مکہ کی قسم کھائی گئی جو کہ اس شہر کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اور پھر قسم کھا کر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو سختی اور مشقت میں پیدا کیا اور اس کو جسمانی نعمتوں سے نوازا، اور اسے ہم نے دونوں راستے دکھلا دیے، ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا اور گمراہی کا راستہ بھی اس کو دکھا دیا۔ پھر ایک دشوار گھاٹی کا تذکرہ ہوا کہ ایک بہت ہی دشوار گھاٹی ہے، لیکن اگر انسان اس گھاٹی سے گزر جائے تو اس کا اجر اور اس کا جو ثواب ہے بہت عظیم ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس گھاٹی سے گزرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وہ دشوار گھاٹی 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ غلام کو آزاد کرانا، دوسرا یہ کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، تیسرا یہ کہ مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ یہ دشوار ترین گھاٹی ہے، لیکن اگر انسان اس گھاٹی سے عبور کر جائے تو اس کا اجر و ثواب بہت ہی عظیم ہے۔ اس کے بعد اصحاب المیمنہ یعنی سیدھے ہاتھ والے افراد اور اصحاب المشأمہ یعنی الٹے والے ہاتھ والے افراد کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ شمس ہے کہ جس کی کل 15 آیتیں ہیں، اور اس سورہ میں خداوند کریم نے 11 قسمیں کھا کر اس بات کا تذکرہ کیا کہ کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو مہذب کرے، یعنی اپنے نفس پر قابو پائے، تہذیب نفس کرے، وہ شخص کامیاب ہے، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا اور گناہوں کی آلودگی سے اپنے نفس کو جو ہے وہ آلودہ کیا تو وہی شخص جو ہے وہ ناکام ہے۔ اور آخر میں خداوند کریم نے قوم سمود اور ناقہ حضرت صالح کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ لیل ہے کہ جس کی کل 21 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں خداوند کریم نے 2 گروہ کا تذکرہ کیا، ایک وہ جو کہ متقین اور پرہیزگار ہیں، جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو جلب کرتے ہیں، اور قرآن نے انہیں رضا الہی کی نوید سنائی۔ دوسرا گروہ شقی افراد کا گروہ ہے جو بخل کرتے ہیں اور جنت کے وعدے کو جھوٹا وعدہ سمجھتے ہیں، قرآن نے انہیں عذاب الہی کی نوید سنائی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حب دنیا کی خاطر دوسروں پر مال خرچ نہیں کرتے، یعنی دنیا سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ تیار نہیں ہوتے کہ دوسروں پر مال خرچ کریں۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ ضحیٰ ہے کہ جس کی 11 آیتیں ہیں۔ 2 قسمیں کھا کر خداوند عالم نے بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو تنہا نہیں چھوڑا، اور رسول اللہ کو خوشخبری سنائی کہ عنقریب آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ کا پروردگار کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ اے حبیب، جب گزشتہ زندگی میں آپ یتیم تھے تو کیا اللہ نے آپ کی پرورش نہیں کی، اور جب آپ جو ہے وہ تنگ دست تھے تو کیا اللہ نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ یعنی غنی جو ہے وہ رسول اللہ جناب خدیجہ کے مال سے ہوئے، اور یتیمی کے عالم میں جو پرورش کی وہ جناب ابو طالب نے کی، لیکن ان دونوں کا خلوص اس قدر تھا کہ خدا نے ان دونوں کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا، جناب خدیجہ کے فعل کو بھی اور جناب ابو طالب کے فعل کو بھی اپنا فعل قرار دیا۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم پر غصہ نہ کرو اور سوالی کو نہ جھڑکو اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ شرح یا سورہ انشراح ہے کہ جس کی کل 8 آیتیں ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہ نے سینہ گشادہ کیا اس کا تذکرہ ہوا، اور فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کے بوجھ کو جو ہے وہ پیٹھ کے بوجھ کو جو ہے وہ کم کر دیا جو آپ کی پیٹھ کو توڑے دے رہا تھا، اور آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، اور ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے۔ بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو فنصب اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور
اللہ کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کرے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ 3 ہے کہ جس کی کل 8 آیتیں ہیں۔ اس آیت کی ابتدا میں خداوند کریم نے 3 زیتون، طور سینا اور مکہ کی قسم کھاتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین خلقت میں خلق فرمایا اور پھر دوبارہ اس انسان کو پسترین درجے پر جو ہے وہ پھینک دیا، اور اس پسترین درجے سے سوائے ان افراد کے جو ایمان لائے اور نیک عمل صالح کو جنہوں نے انجام دیا، وہ افراد جو ہے وہ اس پست درجے میں نہیں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں وہ اگر ایمان نہیں لاتے اور اعمال صالح کو انجام نہیں دیتے تو وہ اس پست درجے میں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ علق ہے کہ جس کی کل 19 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت وہی ہے کہ جو پہلی وحی خداوند کریم نے اپنے حبیب پر نازل کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیں کہ جس نے آپ کو خلق کیا۔ اور پھر خداوند کریم نے انسان پر جو نعمتیں خداوند کریم نے نازل کی ہیں اس کی تخلیق کے مراحل میں ان کو ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھلاتی ہے جو وہ نہیں جانتا تھا، انسان کو جو ہے وہ ہم نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ اور پھر اس کے بعد انسان نے فرمایا، خداوند کریم نے فرمایا کہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود یہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ یعنی جب انسان جو ہے وہ ایک زندگی کے ایک مرحلے پر پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے لیے تمام نعمتیں مہیا ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے اور وہ پھر سرکشی کرنے لگتا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت سے روکتا ہے۔ پھر فرمائیں کہ ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ اور آخری آیت میں خداوند کریم نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ القدر ہے جو کہ انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے۔ اس کی 5 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں قرآن کے نزول کا تذکرہ ہوا، شب قدر کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کیا، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا شب قدر کو، اور یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں ملائکہ اور روح الامین جو ہے وہ اللہ کے اذن سے تمام امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ صبح فجر یعنی مطلب فجر طلوع ہونے تک یہ رات جو ہے وہ سلامتی والی رات ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ کہ جس کی کل 8 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں خداوند کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا اور اہل کتاب کے تفرقے کو بیان کیا کہ اہل کتاب نے دین میں جب تفرقہ کیا تو علم آ جانے کے بعد وہ جو ہے تفرقے کا شکار ہوئے اور انہوں نے تفرقہ ایجاد کیا۔ پھر خداوند کریم نے اہل کتاب کو خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ کفار و مشرکین کے عذاب کا تذکرہ ہوا کہ یہ ہمیشہ آتش جہنم میں رہیں گے۔ صاحبان ایمان کو خیر البریہ قرار دیا گیا اور کفار کو شر البریہ قرار دیا گیا، اور صاحبان ایمان کی جزا کو خداوند کریم نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ زلزال یا سورہ زلزلہ ہے جس کی کل 8 آیتیں ہیں۔ اس میں خداوند کریم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا، زمین کی گواہی کا تذکرہ کیا کہ زمین جو ہے وہ گواہی دے گی انسان کے متعلق، اور فرمایا کہ جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھے گا، اور جو بھی ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ اگلی سورہ سورہ مبارکہ عادیات ہے کہ جس کی کل 11 آیتیں ہیں۔ اس میں خداوند کریم نے جنگ کے حالات کی قسم کھاتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ انسان اپنے پروردگار کا انتہائی ناشکرہ ہے اور یہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے، اور بیان فرمایا کہ یہ انسان دنیا سے بہت محبت کرتا ہے، یعنی شدید محبت کرتا ہے، اور پھر خداوند کریم نے آخر میں دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ قارعہ ہے کہ جس کی کل 11 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں خداوند کریم نے قیامت اور اس کی ہولناکی اور قیامت کے دن کے حالات کو بیان کیا، اور فرمایا کہ جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا ان کو جو ہے وہ اچھی زندگی نصیب ہوگی، اور جن کے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا وہ جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ اگلی سورہ سورہ مبارکہ تکاثر ہے کہ جس کی کل 8 آیتیں ہیں، اور اس میں کثرت طلبی کی مذمت کی گئی اور فرمایا کہ کثرت طلبی نے انسان کو غافل کر دیا۔ یہ کثرت طلبی چاہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے جو ہے وہ اولاد کے اعتبار سے ہو، چاہے قوم اور قبیلے کے اعتبار سے ہو، فرمایا کہ اس کثرت طلبی نے انسان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ اور قیامت کا تذکرہ ہوا کہ جس دن انسان جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو اسے عین الیقین کی منزل حاصل ہو جائے گی، اور پھر فرمایا کہ اس دن جو ہے اس سے نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ اگلی سورہ سورہ مبارکہ العصر ہے جو انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے قرآن مجید کا، مختصر سوروں میں سے آتا ہے کہ خداوند کریم نے عصر کے وقت کی قسم کھائی اور کہا کہ پوری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل جنہوں نے انجام دیے، اور جو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اگلی سورہ سورہ مبارکہ ہمزہ ہے کہ جس سورہ میں خداوند کریم نے طعنہ دینے والے اور
عیوب ٹٹولنے والے اور غیبت کرنے والوں کی مذمت کی، اور فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں جو کہ مال کو جمع کرتے ہیں اور مال کو شمار کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہ مال جو ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے باقی رہے گا۔ پھر فرمایا کہ جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ آخرت میں وہ آتش جہنم ہے، وہ جہنم کی آگ ہے کہ جو دلوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ الفیل ہے کہ جس میں ابرہہ کے لشکر کا تذکرہ ہوا کہ جب وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف آیا تو خداوند کریم نے ابابیل کے ذریعے سے ابابیل کی چونچ میں ایک کنکروں کو رکھا، ان کنکروں نے جو ہے وہ ابرہہ کے لشکر پر ان کنکروں کو برسایا تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ قریش ہے، جس میں قریش کے دو تجارتی سفر کا تذکرہ ہوا، جو ایک سفر گرمی میں اور ایک سفر جو ہے وہ سردی میں وہ کرتے تھے، اور انہیں خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی، اور خداوند کریم نے اپنا تعارف کرایا کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہیں جو ہے وہ بھوک سے نجات دی اور تمہیں خوف سے جو ہے وہ امن عطا کیا۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ ماعون ہے کہ اس سورہ میں خداوند کریم نے منکران روز قیامت کے بارے میں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور نماز میں ریاکاری کرتے ہیں اور نیاز مندوں کی مدد نہیں کرتے، ایسے افراد کا خداوند کریم نے تذکرہ کیا اور ان کی مذمت کی گئی۔ اگلی سورہ سورہ مبارکہ کوثر ہے، جس میں خداوند کریم نے اپنے حبیب کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور جب آپ کو ہم نے کوثر عطا فرما دی تو آپ اپنے رب کی جو ہے وہ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اور یہ کوثر کیا ہے کہ آپ کا دشمن ہی ہمیشہ جو ہے وہ ابتر رہے گا۔ تو پہلی آیت اور آخری آیت کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو کوثر سے مراد مصداق، اگر کوثر کا مصداق دیکھا جائے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے کہ جن کی ذات سے رسول اللہ کی نسل آج تک باقی ہے، اور آج تک پوری دنیا میں اگر رسول اللہ کی نسل باقی ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا جو رسول اللہ کا دشمن تھا وہ ابتر رہا، لیکن رسول اللہ کو خداوند کریم نے اولاد کثیر عطا کی، اور اب تک رسول اللہ کی اولاد چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ کافرون ہے کہ جس میں کافروں کے دین سے بیزاری اختیار کی گئی کہ دیکھو جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، بس تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے سورہ نصر بیان فرمائی کہ سورہ نصر میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ فتح و نصرت کی خبر سنائی دی، اور فرمایا کہ جو ہے وہ فتح مکہ کے وقت آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوں گے، پس آپ جو ہے وہ اپنے پروردگار کی تسبیح کریں اور استغفار کریں کہ خداوند کریم بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ اگلی سورہ سورہ مبارکہ تبت یا سورہ مبارکہ مسد ہے کہ جس میں ابی لہب کی جو ہے وہ مذمت کی گئی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور فرمایا کہ ابو لہب کے مال کو اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، اس مال اور جو کچھ ابو لہب نے کمایا ہے اس نے ابو لہب کو کسی چیز سے مستغنی نہیں کیا، یعنی آخرت کے عذاب سے اور دنیا کی پھٹکار سے ابو لہب کو اس چیز نے مستغنی نہیں کیا، اور عنقریب وہ جو ہے وہ شعلہ والی آگ میں جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ اور ابو لہب کی بیوی کا بھی تذکرہ ہوا کہ جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اور وہ بھی ابو لہب کے ساتھ جو ہے وہ آتش جہنم میں ہوگی۔ اگلی سورہ سورہ مبارکہ اخلاص ہے کہ جس میں خداوند کریم نے پوری اپنی توحید کا جو ہے وہ نچوڑ بیان فرما دیا، اور توحید کا خلاصہ اس خداوند کریم نے بیان فرما دیا۔ توحید ذاتی کو بھی بیان فرما دیا کہ قل هو اللہ احد، خداوند کریم احد ہے، اس کی ذات میں کوئی ترکیب نہیں ہے، جیسے انسان مرکب ہے، ہاتھ پیر سر پاؤں کا، نعوذ باللہ خداوند کریم اپنی ذات میں اس طریقے سے ترکیب نہیں رکھتا، اور وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی وہ خارج میں بھی کوئی اپنے جیسا شریک نہیں رکھتا۔ اس کے بعد کی سورہ سورہ مبارکہ فلق ہے کہ جس میں رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے پروردگار سے پناہ طلب کریں، جو شر اس نے خلق کیا ہے، اور بالخصوص رات اور رات کی تاریکی کے شر سے جو ہے وہ اپنے پروردگار کی پناہ طلب کریں، اور ان عورتوں کے شر سے جو ہے وہ پناہ طلب کریں جو کہ گروہ پر پھونکتی ہیں، یعنی جادو کرتی ہیں، ان عورتوں کے شر سے بھی پناہ طلب کریں، اور حاسدوں کے شر سے بھی اپنے پروردگار کی پناہ طلب کریں۔ اور قرآن مجید کا سب سے آخری سورہ سورۃ الناس ہے کہ جس میں خداوند کریم نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ وہ اپنے پروردگار جو لوگوں کا مالک ہے اور جو لوگوں کا معبود ہے اس سے پناہ مانگیں، ہر وسوسے ڈالنے والے سے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ
انسانوں میں سے ہو۔ اور یوں اس طریقے سے یہ 30واں پارہ اختتام ہوتا ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم پروگرام کے اختتام میں ایک مرتبہ پھر ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کرنے میں کسی قسم کا بھی تعاون فرمایا، اور بالخصوص ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں مدرسۃ القائم کا کہ جنہوں نے ہمارے اس پورے پروگرام کو پورے ماہ مبارک رمضان میں اپنے تمام ذرائع ابلاغ سے جو ہے وہ نشر فرمایا۔ خداوند کریم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔